جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے، کیا کسی میں مجال ہے کہ وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ مجھے تمہارا فیصلہ قابل قبول نہیں؟ وقت کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کسی ملک کا صدر کیوں نہ ہو، اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کے منہ پہ کھڑے ہو کر کہے کہ مجھے تیرا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ باقی حالات مختلف ہیں، کوئی جرت نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مزید مجرم قرار پاتا ہے۔ یہاں جان جاتی ہے جو قرآن کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے سینہ تان لے کے میں نہیں مانتا، توجہ کیجئے، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا رب ذوالجلال کو ان کی نیکیوں کے بارے میں علم نہیں تھا؟ کیا رب ذوالجلال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن اتر جائے گا، مکمل ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعد میں یہ بدل جائیں گے؟ اللہ کے بندو، اگر کسی صحابی کو کسی نے چھیڑا تو تمہارا قرآن صحیح سلامت نہیں رہے گا۔ توجہ ہے، اعتراض آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ معاذ اللہ کو پھر پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے پہلے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور بعد میں دیکھو صحابہ نے کیا کیا، جس پہ صحابیت کا اطلاق ہوتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ قطعی جنتی ہے، جس پہ صحابیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہاں، بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی ذات پہ ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا، ہاتھ پہ ہاتھ دیا، بیعت کر لی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، بعد میں دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو گئے۔ ایسے لوگ تھے، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے والے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے ایسے لوگ، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے نکل گئے، وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ جب مرتد ہو گئے تو اب وہ صحابی نہ رہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، زیارت کرے، اور پھر اسی دیدار کی لذتوں میں بندے کا وصال ہو جائے، اسی ایمان پر وصال ہو، اسی ایمان پر وصال ہو۔ جس ایمان میں اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، دیدار کیا، زیارت کی، اسی لذت میں، اسی کیفیت میں، اسی ایمان والے دیدار کی حالت میں سال بعد، 2 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد اگر اس کا وصال ہوا تو وہ صحابی رسول ہے۔ اور جو دائرہ اسلام سے نکل گئے، خارج ہو گئے، پھر گئے، مڑ گئے، انکار کر دیا، تو وہ صحابی نہ رہے۔ جب وہ صحابی نہ رہے تو اب یہ کہنا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، اب وہ بھی صحابی ہیں، وہ صحابی نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ اسکول میں داخل ہو، اس کی 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال اس کی حاضری لگتی رہے، توجہ ہے، 10واں سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے وہ خارج ہو جائے، چھوڑ جائے اسکول، بولیے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2، 4، 5 سال، 10 سال وہ رہا، پڑھتا رہا، مگر جب وہ خارج ہوا، جب وہ نکل گیا، جب اسکول کو چھوڑ دیا تو وہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ طالب العلم تھا، ہے نا؟ توجہ ہے نہیں؟ تو وہ صحابہ تھے جب رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کی، مگر جب انہوں نے اس بیعت کو توڑ دیا اب وہ صحابی نہ رہے، وہ مرتد ہو جائیں، وہ جہنم میں جائیں، وہ جہاں مرضی جائیں، وہ صحابی ہے ہی نہیں۔ تو یہ شک کرنا کہ ہمیں کیا پتا، اس کو کیا پتا، جس کے بارے میں پتا ہے کابری نے بتا دیا ہے کہ اس پہ لفظ صحابی کا اطلاق ہوتا ہے، یہ صحابی رسول ہے، بس سادی بات ہے، اوکھی گل نہیں کرنی، اکھاں بند کر لوے، اللہ فرماندہ میں نہ راضی ہاں، بات ختم۔ رسول اللہ